مس یوز آف لا نہیں کرنی چاہیے اور ابیوز آف پروسیس آف لا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اور ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں اور اسی میں ہماری سروائیول ہے. یہ لائف ہے، یہ کسی بھی معاشرہ سوسائٹی کی یہ لائف ہے. قانون کی حاکمیت جو رول آف لا ہے یہ ہوگی تو ہم بچیں گے، ادروائز تو مائٹ از رائٹ. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہوگا وہ سروائیو کرے گا، جو کمزور ہوگا وہ مارا جائے گا. بالآخر عمران خان صاحب نے عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا. یہ آج کی اہم خبر ہے. آج 20 فروری 2023 کو اطلاع ہے کہ آج وہ پیش ہوں گے اور 2 بجے عدالت ہائی کورٹ عدالت عالیہ لاہور میں ان کی پیشی کا امکان ہے. عام طور پہ روٹین کی بات ہے، عام آدمی تو روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، لیکن جو لیڈران ہیں، جو بڑے لیڈر ہیں، ان کا عدالت میں پیش ہونا جو ہے یہ ایک خبر ہے اور یہ بڑی بات ہے. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا، چونکہ پیچھے جب ان کی پروٹیکٹیو بیل کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس وقت متعدد ٹائم ان کو عدالت ٹائم دیتی رہی، وقت دیتی رہی کہ وہ پیش ہو جائیں، اور کئی بار ان کا کیس ٹیک اپ ہوا لیکن وہ عدالت پیش نہ ہوئے. الٹیمیٹلی ان کی درخواست جو ضمانت کی تھی وہ اسی بیس کے اوپر ریجیکٹ ہو گئی. تو آج کہا جا رہا ہے کہ وہ پیش ہوں گے اور اس کے لیے انہوں نے، ان کے وکلاء صاحبان نے درخواست کی کہ ان کی گاڑی کو احاطہ عدالت کے اندر آنے دیا جائے. جو ان کی یہ درخواست جو ہے قبول نہیں ہوئی اور یہ مسترد ہو گئی. ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ علیل ہیں تو وہ چل نہیں سکتے، اس لیے ان کی گاڑی جو ہے وہ اندر آنے دی جائے عدالت کی جو پریمیسز ہے وہاں تک. اب تھوڑا ماضی میں جاتا ہوں. اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے متعدد جو لیڈر ہیں ان کے خلاف، پچھلی گورنمنٹ جو عمران خان صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے بطور پرائم منسٹر، اس میں ان کے خلاف متعدد کیسز بنے. اس میں کچھ نام جو ہے مجھے جو فوری طور پر یاد آ رہے ہیں، اس میں شرجیل میمن صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں. اس طرح کر کے کئی نام ہیں. میں یہ نام وہ گن رہا ہوں جو بیمار ہو گئے، جن کا چلنے میں دشواری ہوتی تھی. اور شرجیل میمن صاحب کا خاص طور پہ وہ سین مجھے بھولتے نہیں ہیں جب وہ بڑی مشکل سے سہارے سے وہ سٹک کے سہارے سے وہ چلتے تھے اور بڑی مشکل سے وہ گاڑی سے، جو ان کی بختر بند گاڑی ہوتی تھی پولیس کی، اس سے وہ اتر کے تو وہ عدالت جو ہے وہ جب آتے تھے. اس طرح زرداری صاحب جو ہے وہ بڑے شدید علیل رہے جب تک وہ کسٹڈی میں رہے. شہباز شریف صاحب بڑے بیمار ہوئے پتہ چلا کہ انہیں کینسر بھی ہے اور انہیں کمر کی بڑی شدید تکلیف ہے. تو ہوگی تکلیف، تو مطلب دیکھو ایک تو ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے جو سینئر پالیٹیشنز ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں ان کی جو عمریں ہیں وہ 70+ ہیں. بعض جو ہے وہ تو 75+ بھی ہیں، 80+ بھی ہیں، مطلب بٹوین 70-80 ہے. تو ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. جب مطلب ایج زیادہ ہوتی ہے تو کمر درد کی تکلیف جو ہے یہ ایک روٹین کی بات ہے، یہ بھی ہوتی ہے. اور عارضے جو ہیں جیسے بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، اور اس طرح کر کے یورک ایسڈ وغیرہ، یہ تکلیفیں نواز شریف صاحب کو ہیں. نواز شریف صاحب بھی بڑے، آپ کو یاد ہوگا، بڑے علیل رہے. تو لیکن یہ بیماریاں جو ہیں یہ جب آپ 50 کراس کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہیں. اگر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا لیونگ سٹائل کیا ہے. لیکن عمران خان صاحب چونکہ کرکٹر تھے اور وہ اپنی جو ان کی روٹین تھی ایکسرسائز وغیرہ اور فٹنس اور ورک آؤٹ جو ہے وہ اس کو انہوں نے مینٹین رکھا ہوا. تو اس لیے ان کے جو ہم عمر لوگ ہیں ان سے ان کی ہیلتھ جو ہے بہت بہتر ہے. ابھی بھی وہ روزانہ واک کرتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں. فٹنس کا ان کا معیار جو ہے ان کے جو ایج گروپ کے لوگ ہیں ان سے بہت بہتر ہے. لیکن یہ ایک بہرحال ہمارے ہاں ٹریڈیشن ہے کہ جو ہمارے خاص طور پہ جو سیاسی لیڈر ہیں، جب ان کے اوپر قانون کا شکنجہ کسا جاتا ہے اور جب ان کے اوپر کیسز بن جاتے ہیں اور وہ گرفتار ہوتے ہیں یا ہونے والے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے شدید بیماریوں کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ایک تاثر ملتا ہے. جن کی جینون بیماری ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے
تو اس کو بھی پھر سیریس کوئی نہیں لیتا، سب سمجھتے ہیں کہ یہ شاید فیک ہو۔ بعض کا کئی لوگ جو ہیں وہ سیریسلی ایلمنٹ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے ملک میں یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے کہ یہاں پر جتنا بڑا آدمی ہوگا اور جتنے اس کے خلاف پھر سنگین چارجز ہوں گے، اتنی ہی اس کو رعایتیں ہوں گی۔ جو بڑے لوگ ہیں ان کو ایک تو ہتھ کڑی نہیں لگاتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پروٹوکول بڑا ملتا ہے۔ یہ میں اس وقت نیب کورٹ جو ہے وہ سیشن کورٹ جوڈیشل کمپلیکس ہے لاہور میں، تو بڑی دقت تھی یہ جب نون لیگ کے رہنما جو ہے جب یہ نیب کی حراست میں تھے تو ان کو پیش کیا جاتا تھا، تو پورا جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ بند کر دیا جاتا تھا کنٹینر لگا کے، اور وہ بڑے پروٹوکول سے ایسے جیسے کوئی مطلب فتح کر کے آئے ہیں کسی ملک کو، اس طرح کر کے آگے پیچھے ان کے پروٹوکول اور سیکیورٹی اور یہ اور وہ اس طرح کر کے آتے تھے، یعنی کوئی ہیرو ٹائپ کی چیز۔ تو یہ اب چونکہ پی ٹی آئی کی باری ہے، یہ بھی اسی طرز پر چل رہے ہیں، یعنی اب جو ان کے لیڈرز جو ہیں، ابھی تو خیر تھوڑے ان کے گرفتار ہوئے ہیں، سواتی صاحب گرفتار ہوئے، فواد چودھری گرفتار ہو گئے ہیں، اور شیخ رشید جو شہباز گل صاحب تھے وہ، یہ کچھ 4 ان کے ابھی تک تو پکڑے گئے ہیں، اور ابھی ان کے بڑے لیڈر ہیں مطلب جو سخت باتیں کرتے ہیں، ان کے اوپر یقیناً گورنمنٹ نے ان کو مارک کیا ہوا ہوگا۔ جب گرفتاری کا معاملہ ہو تو اس وقت لیڈر ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں، عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ اس کو پھٹے پہ بھی پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اور دوسرا یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑا رہنما ہوتا ہے جو مطلب بڑی سیاسی قداور شخصیت ہوتی ہے، جو بڑا لیڈر ہوتا ہے، تو پولیس جو ہے اس کو گرفتار جو ہے کرتے ہوئے بھی جھجکتی ہے، ہیسیٹنٹ ہوتی ہے کہ کل یہ پھر آ گئے تو ہماری خیر نہیں، شاید یہ وجہ ہو۔ اور عام آدمی جو ہے وہ بھلے جتنا شریف آدمی ہو، جتنے اس کی جرم کی نوعیت معمولی ہو، اور کچھ بھی ہو، مطلب اس کا کتنا ہی اعلیٰ کریکٹر کا مالک ہو، ذرا اس کے اوپر الزام آیا اور وہ گرفت میں آیا اور پولیس ایسے اس کے اوپر چڑھائی کرتی ہے جیسے مطلب کوئی مخالف کسی ملک کی جو فوج ہے وہ چڑھ دوڑتی ہے نا، اس طرح کر کے اپنے لوگوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، ہیومیلیٹ کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کو چونکہ وہ ٹارگٹ کرتے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کو خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ان کو جان بوجھ کے ہیومیلیٹ کیا گیا، انہیں ہتھ کڑی بھی لگائی گئی، حالانکہ وہ صاحب کا ابھی پچھلی گورنمنٹ میں وہ وزیر داخلہ تھے، اور انہیں دھکے مارے گئے اور جان بوجھ کے ان کو ہیومیلیٹ کیا گیا۔ تنقید کی جاتی ہے کہ جی شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب یہ جب گرفتار ہوئے تو رو پڑے۔ فواد چودھری تو گرفتاری کے بعد جب وہ بچوں کا معاملہ پوچھا کاشف عباسی نے تو وہ ان کا جو ہے وہ دل بھر آیا، تو شیخ رشید صاحب جو ہے جب انہیں دھکا مارا تو وہ اس وقت جو ہے وہ ابدیدہ ہوئے۔ لیکن یہ نیچرل بات ہے بھائی، یہ لیڈر ہیں، یہ مطلب سیاسی لوگ ہیں، سارا کچھ ہے، باتیں بھی سخت کرتے ہیں، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہیومن بینگ بھی ہے، انسان ہے یار۔ جب بندے کو آپ ذلیل کرتے ہیں، اس کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے بندے کا دل بھر آتا ہے، بندہ ابدیدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو کہنا ہے وہ میں نے یہ کہنا ہے کہ قانون جو ہے اس کو استعمال اپنے دشمنوں، اپنے مخالفین کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، ناجائز مقدمے نہیں بنانے چاہیے، اور ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آج آپ کسی کریں گے کل آپ کی باری آئے گی۔ جب یہ کر رہے تھے دوسرے اپنے مخالفین کے جو آج گورنمنٹ میں ہیں، اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ یہ غلط طریقہ ہے، کسی کو محض انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، مس یوز آف لا نہیں کرنی چاہیے، اور ابیوز آف پروسیس آف لا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اور ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں، اور اسی میں ہماری سروائیول ہے، یہ لائف ہے،
یہ کسی بھی معاشرہ سوسائٹی کی یہ لائف ہے، قانون کی حاکمیت جو رول آف لا ہے، یہ ہوگی تو ہم بچیں گے، ادروائز تو مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہوگا وہ سروائیو کرے گا، جو کمزور ہوگا وہ مارا جائے گا۔ تو یہ چونکہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے کہ قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے اور کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی اور ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔